اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہمارا فضائل اعمال کا گھر کی تعلیم کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم فضائل اعمال کے حکایات صحابہ کے باب نمبر 12 سے قصہ نمبر 11 جو ہے صحابہ کی محبت کے متفرق قصے پڑھیں گے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت تھی؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ خدائے پاک کی قسم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کے نزدیک اپنی مالوں سے اور اپنی ماؤں سے اور سخت پیاس کی حالت میں ٹھنڈے پانی سے زیادہ محبوب تھے۔ یہ لیا گیا ہے شفا سے۔ فائدہ: سچ فرمایا۔ در حقیقت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی یہی حالت تھی، اور کیوں نہ ہوتی، جبکہ وہ حضرات کامل الایمان تھے، اور اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے جس کا ترجمہ ہے، آپ ان سے یہ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا کنبہ اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور وہ تجارت جس میں نکاسی نہ ہونے کا تمہیں اندیشہ ہو اور وہ گھر جس کو تم پسند کرتے ہو، اگر وہ سب چیزیں تم کو اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پیاری ہوں تو تم منتظر رہو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم بھیج دیں، اور اللہ تعالیٰ بے حکمی کرنے والوں کو ان کے مقصود تک نہیں پہنچاتا۔ یہ لیا گیا ہے بیان القرآن سے۔ اس آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت کے ان سب چیزوں سے کم ہونے پر وعید ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو میری محبت اپنے باپ اور اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ نہ ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی یہی مضمون نقل کیا گیا ہے۔ علماء کا ارشاد ہے کہ ان احادیث میں محبت سے محبت اختیاری مراد ہے، اور اختیاری یعنی طبعی، اضطراری مراد نہیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر محبت طبعی مراد ہو تو پھر ایمان سے مراد کامل درجے کا ایمان ہو، جیسا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تین چیزیں ایسی ہیں جس شخص میں پائی جائیں ایمان کی حلاوت کا اور ایمان کا مزہ نصیب ہو جائے۔ ایک یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ان کے ماں سوا سب سے زیادہ ہوئے۔ دوسرے یہ کہ جس کسی سے محبت کریں اللہ ہی کے واسطے کریں۔ تیسرے یہ کہ کفر کی طرف لوٹنا اس کو ایسا ہی گراں اور مشکل ہو جیسا کہ آگ میں گرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے اپنی جان کے علاوہ اور سب چیزوں سے آپ زیادہ محبوب ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اس کو میری محبت اپنی جان سے بھی زیادہ نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الآن یا عمر، اس وقت اے عمر۔ علماء نے اس ارشاد کے دو مطلب بتائے ہیں۔ ایک یہ کہ اس وقت تمہارا ایمان کامل ہوا ہے، دوسرا یہ کہ تنبیہ ہے کہ اس وقت یہ بات پیدا ہوئی کہ میں تمہیں اپنے نفس سے زیادہ محبوب ہوں، حالانکہ یہ بات اول سے ہی ہونی چاہیے تھی۔ سہیل تستری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو شخص ہر حال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ولی نہ جانے اور اپنے نفس کو اپنی ملک میں سمجھے، وہ سنت کا مزہ نہیں چکھ سکتا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ قیامت کب آئے گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے جس کی وجہ سے انتظار ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے بہت سی نمازیں اور روزے اور صدقے تو تیار کر نہیں رکھے ہیں، البتہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میرے دل میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت میں تم اسی کے ساتھ ہوگے جس سے محبت رکھتے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ آدمی کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہے، کئی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کیا ہے، جن میں عبداللہ بن مسعود، ابو موسیٰ اشعری، صفوان، ابو ذر وغیرہ حضرات ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جس قدر خوشی اس ارشاد مبارک سے ہوئی، کسی چیز سے بھی اتنی خوشی نہیں ہوئی، اور ظاہر بات ہے ہونا بھی چاہیے تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو ان کے رگ و پے میں، نس نس میں تھی، پھر ان کو کیوں نہ خوشی ہوتی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان شروع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرا دور تھا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل چاہتا تھا تمہارا مکان تو میرے قریب ہی ہو جاتا۔ حضرت فاطمہ نے عرض کیا کہ حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان آپ کے قریب ہے، ان سے فرما دے کہ میرے مکان سے بدل لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے پہلے بھی تبادلہ ہو چکا ہے، اب تو شرم آتی ہے۔ حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی اطلاع ہوئی، فوراً حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ، مجھے معلوم ہوا ہے آپ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان اپنے مکان کے قریب چاہتے ہیں، یہ میرے مکانات موجود ہیں، اس سے زیادہ قریب کوئی مکان بھی نہیں، جون سا پسند ہو بدل لیں۔ یا رسول اللہ، میں اور میرا مال تو اللہ اور اس کے رسول کا ہی ہے، یا رسول اللہ خدا کی قسم جو مال آپ لے لیں وہ مجھے زیادہ پسند ہے اس مال سے جو میرے پاس رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سچ کہتے ہو، اور برکت کی دعا دی اور مکان بدل لیا۔ یہ لیا گیا ہے طبقات سے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ آپ کی محبت مجھے میری جان و مال اور اہل و عیال سے زیادہ ہے۔ میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں اور آپ کا خیال آ جاتا ہے تو صبر نہیں آتا، یہاں تک کہ حاضر ہوں اور آ کر زیارت نہ کر لوں۔ مجھے یہ فکر ہے کہ موت آپ کو بھی اور مجھے بھی ضرور آنی ہے، اس کے بعد آپ انبیاء کے درجے پر چلے جائیں گے، اور مجھے خوف رہتا ہے کہ پھر میں آپ کو نہیں دیکھ سکوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں سکوت فرمایا کہ حضرت جبریل تشریف لائے، حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور یہ آیت سنائی، جس کا ترجمہ ہے جو شخص اللہ اور رسول کا کہنا مان لے گا تو ایسے اشخاص بھی جنت میں ان حضرات کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صلحاء، اور یہ حضرات بہت اچھے رفیق ہیں، اور ان کے ساتھ رفاقت محض اللہ کا فضل اور اللہ تعالیٰ خوب محض اور ان کے ساتھ رفاقت محض اللہ کا فضل ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں ہر ایک کے عمل کو۔ اس قسم کے واقعات بہت سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش آئے اور آنا ضروری تھے۔ عشق اصل و ہزار بدگمانی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں یہی آیت سنائی۔ چنانچہ ایک صحابی حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، مجھے آپ سے ایسی محبت ہے کہ جب خیال آتا ہے اگر اس وقت میں آ کر زیارت نہ کر لوں تو مجھے غالب گمان ہے کہ میری جان نکل جائے، تب بھی آپ سے نیچے درجے میں ہی ہوں گا، مجھے تو جنت میں بھی آپ کی زیارت بڑی مشقت سے ہوگی۔ آپ نے یہی آیت سنائی۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ ایک انصاری حاضر خدمت ہوئے اور نہایت غمگین تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غمگین کیوں ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ ایک سوچ میں ہوں۔ آپ نے دریافت فرمایا کیا سوچ ہے؟
عرض کیا یا رسول اللہ ہم صبح و شام حاضر خدمت ہوتے ہیں، آپ کی زیارت سے محظوظ ہوتے ہیں، آپ کی خدمت میں بیٹھتے ہیں، کل کو آپ تو انبیاء کے درجے پر پہنچ جائیں گے، ہماری یہاں تک رسائی نہیں ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا، اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان انصاری کو بھی بلایا اور ان کو اس کی بشارت دی۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہم سے یہ اشکال کیا بہت سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے یہ اشکال کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت ان کو سنائی۔ ایک حدیث میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو ظاہر ہے کہ نبی کو امتی پر فضیلت ہوئے اور جنت میں اس کے درجے اونچے ہوں گے، تو پھر اکٹھا ہونے کی کیا صورت ہوگی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اوپر کے درجے والے نیچے کے درجے والے کے پاس آئیں گے، ان کے پاس بیٹھیں گے، بات چیت کریں گے۔ یہ لیا گیا ہے در منصور سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مجھ سے بہت محبت کرنے والے بعض ایسے لوگ ہوں گے جو میرے بعد ہوں گے، اور ان کی یہ تمنا ہوگی کہ کاش اپنے اہل و عیال اور مال کے بدلے میں وہ مجھے دیکھ لیتے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی عبدہ کہتی ہیں کہ میرے والد جب بھی سونے لیٹتے تو جب تک آنکھ نہ لگتی اور جاگتے رہتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد اور شوق و اشتیاق میں رہتے، اور مہاجرین و انصار صحابہ کا نام لے کر یاد کرتے رہتے، اور یہ کہتے کہ یہی میرے اصول اور فروع، یعنی بڑے اور چھوٹے، اور ان کی طرف میرا دل کھینچا جا رہا ہے۔ یا اللہ مجھے جلد ہی موت دے دے کہ ان لوگوں سے جا کر ملوں، اور یہی کہتے کہتے سو جاتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے اپنے باپ کے مسلمان ہونے کی بنسبت آپ کے چچا ابو طالب کے مسلمان ہو جانے کی زیادہ تمنا ہے، اس لیے کہ اس سے آپ کو زیادہ خوشی ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ آپ کے اسلام لانے کی مجھے زیادہ خوشی ہے اپنے باپ کے مسلمان ہونے سے، اس لیے کہ آپ کا اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبوب ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ رات کو حفاظتی گشت فرما رہے تھے کہ ایک گھر میں سے چراغ کی روشنی محسوس ہوئی اور ایک بڑھیا کی آواز کان میں پڑی جو ان کو دھنتی ہوئی اشعار پڑھ رہی تھی، جن کا ترجمہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نیکوں کا درود پہنچے اور پاک و صاف لوگوں کی طرف سے جو برگزیدہ ہوں ان کا درود پہنچے۔ بے شک یا رسول اللہ آپ راتوں کو عبادت کرنے والے تھے اور اخیر راتوں کو رونے والے تھے، کاش مجھے یہ معلوم ہو جاتا کہ میں اور محبوب کبھی اکٹھا ہو سکتے ہیں یا نہیں، اس لیے کہ موت مختلف حالاتوں میں آتی ہے، نامعلوم میری موت کس حالت میں آئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے بعد ملنا ہو سکے یا نہ ہو سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان اشعار کو سن کر رونے بیٹھ گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ مشہور ہے کہ جب ان کے انتقال کا وقت ہوا تو ان کی بیوی جدائی پر رنجیدہ ہو کر کہنے لگی کہ ہائے افسوس۔ وہ کہنے لگے سبحان اللہ، کیا مزے کی بات ہے کہ کل کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کریں گے اور ان کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملیں گے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ باب 5 کے قصہ 9 میں گزر چکا ہے کہ جب ان کو سولی دی جانے لگی تو ابو سفیان نے پوچھا کیا تجھے یہ گوارا ہے کہ ہم تجھے چھوڑ دیں اور تیرے بجائے خدا نخواستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ معاملہ کریں؟ تو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا خدا کی قسم مجھے یہ بھی گوارا نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دولت قدا پر تشریف فرما ہوں اور وہاں ان کو کانٹا چبھ جائے اور میں اپنے گھر میں آرام سے رہ سکوں۔ ابو سفیان کہنے لگے میں نے
کبھی کسی کو کسی کے ساتھ اتنی محبت کرتے نہیں دیکھا جتنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کو ان سے ہے۔ تنبیہ: علماء نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی مختلف علامات لکھی ہیں۔ قاضی ایاز فرماتے ہیں جو شخص کسی چیز کو محبوب رکھتا ہے اس کو ماں سوا پر ترجیح دیتا ہے، یہی معنی محبت کے ہیں، ورنہ محبت تو محض دعوت محبت ہے۔ بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی علامت میں سب سے محتمم بالشان یعنی شاندار یہ ہے کہ آپ کا ابتدا یعنی پیروی کریں، آپ کے طریقے کو اختیار کریں اور آپ کے اقوال و افعال کی پیروی کریں، آپ کے احکامات کی بجا آوری کریں اور آپ نے جن چیزوں سے روک دیا ہے ان سے پرہیز کریں۔ خوشی میں، رنج میں، تنگی میں، وسعت میں، ہر حال میں آپ کے طریقے پر چلیں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے جس کا ترجمہ ہے، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو تم میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، اللہ بڑے معاف کرنے والے ہیں، بڑے رحم فرمانے والے ہیں۔ حضرات اسی طریقے سے فضائل اعمال کا گھر کی تعلیم کا سلسلہ آگے بھی جاری رکھیں گے۔ فی الحال آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔